زيادته عنده إلى وقت الأذان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے حدیث کی 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں. صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، اور حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ. پہلے تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کی اصل قسم 3 ہیں، ایک صحیح، ایک حسن اور ایک ضعیف. وَأَصْلُ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ. حدیث کی اصل قسمیں 3 ہیں. حدیث کی صحیح، حسن اور ضعیف. فالصحیح اعلیٰ مرتبۃ، یا اعلیٰ مرتبۃ ہو سکتا ہے، تمیز بن جائے. صحیح اعلیٰ مرتبے میں ہے، جو حدیث صحیح ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی. اور وہ ضعیف ادنا، اور ضعیف ادنا درجے کی ہے. والحسن المتوسط، اور حسن جو ہے یہ متوسط ہے، درمیانی ہے. وسائر الاقسام التي ذکرت داخلۃ فی هذه الثلاثہ. اور وہ تمام قسمیں جو بیان کی گئی ہیں وہ سب کے سب انہی 3 قسموں میں داخل ہیں. آگے چل کے جو بھی چیزیں بتائی جائیں گی وہ سب انہی تینوں قسموں میں کیا رہیں گی؟ داخل ہوں گی. اب صحیح کسے کہتے ہیں؟ فالصحیح ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ. صحیح وہ حدیث ہے جو ثابت ہو ایسی نقل کے ساتھ، نقل کا مطلب ہے ایسے راویوں کی نقل کرنے کے ساتھ جو عادل ہوں. عادل کا مطلب ہوتا ہے جو معتبر ہیں، ثقہ ہیں اور دیندار ہیں. آگے بتائیں گے. تو صحیح وہ حدیث ہے جو ثابت ہو ایسی نقل کے ساتھ، نقل مراد راوی، ایسے راویوں کی نقل کے ساتھ جو عادل ہیں اور تام الضبط، اور ان کا حفظ کامل ہے. ان کا حفظ کیا ہے؟ یعنی یادداشت اچھی ہے، اور حفظ اور ضبط ان کا اعلیٰ درجے کا ہے، اور دیندار بھی ہیں. ایسے راویوں سے جو روایت منقول ہوتی ہے وہ صحیح کہلاتی ہے. اور یہ بھی شرط ہے غیر معلل ولا شاذ، کہ وہ حدیث نہ معلل ہو اور نہ شاذ ہو. ساتھ پڑھ چکے ہیں آپ. اور معلل ایسی صنعت جس میں کوئی ایسا پوشیدہ عیب ہوتا ہے جس کو ماہر لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. پڑھا نا پیچھے. یہ تمام چیزوں سے پاک ہوگی، معلل بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو. اب کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ. اگر یہ تمام صفات کامل درجے کی ہوں، یعنی اعلیٰ درجے کا حفظ بھی ہے اور اعلیٰ درجے کے دیندار لوگ ہیں اور تمام راوی ایسے ہی ہیں، تو کہہ رہے ہیں فَهُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ. تو وہ حدیث کہلائے گی الصحیح لذاتہ. یعنی ایسے راویوں کی روایت جو ثقہ ہوں، معتبر ہوں، دیندار ہوں، اور ان کا حفظ بہت اعلیٰ درجے کا ہو، جو چیز یاد کر لیتے ہیں تو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں، اور ادائیگی کے وقت تک اس میں کوئی خلل نہیں پیدا ہو پاتا، انہیں تغیر اور تبدل نہیں ہو پاتا. اس کو کہتے ہیں حفظ. آگے بتائیں گے. حفظ کی 2 قسمیں، ایک حفظ الصدر اور ایک حفظ الکتاب. لکھ کر محفوظ کر لینا یا سینے میں محفوظ کر لینا، دونوں طریقے تھے. دیکھیے، تو اگر یہ تمام صفات یعنی عادل بھی ہیں اور تام الضبط یعنی ضبط اعلیٰ درجے کا ہے، تو اگر یہ تمام صفات علی وجہ الکمال والتمام کامل درجے کی ہیں فَهُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ. تو وہ صحیح لذاتہ ہی ہے. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ قُصُورٍ. اور اگر اس میں کچھ کمی ہے، اگر ان صفات میں کچھ کیا ہے، ایک قسم کی کمی ہے، وَوُجِدَ مَا يَجْبُرُ ذَلِكَ الْقُصُورَ مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ. اور وہ چیز پائی جائے جو اس کمی کی تلافی کر دے کثرت طرق کی وجہ سے.
اگر کسی حدیث کے اندر اور کسی سند کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے اور وہی روایت کثرت طرق سے منقول ہو جائے تو اس کمی کی تلافی ہو جاتی ہے. یہ مطلب اس کا ٹھیک ہے نا. وَوُجِدَ مَا يَجْبُرُ ذَلِكَ الْقُصُورَ اور وہ چیز پائی جائے جو اس کمی کی تلافی کر دے. وہ کیا ہے وہ چیز؟ یعنی کثرت طرق. تو وہ صحیح لغیرہ ہے تو بن جائے گی وہ. وَإِن لَّمْ يُوجَدْ اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جو تلافی کرے فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ حسن لذاتہ. اور کہہ رہے ہیں وَمَا فُقِدَ فِيهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصَّحِيحِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا اور وہ حدیث جس میں وہ شرائط نہ پائے جائیں جن کا اعتبار کیا گیا ہے صحیح میں کلی طور پر یا بعض یعنی جزوی طور پر تو وہ ضعیف کہلاتی ہے. یعنی جو شرائط صحیح کے لیے ضروری ہے ان میں وہ شرائط نہ پائے جائے وہ حدیث کیا کہلائے گی؟ ضعیف کہلائے گی. والضعیف ان تعدد طرقه ضعیف حدیث کے اگر متعدد طرق ہو جائیں کبھی ضعیف روایت ہوتی ہے لیکن متعدد طرق سے منقول ہوتی ہے تو اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ تو والضعیف ان تعدد طرقه ضعیف حدیث کے اگر طرق متعدد ہو جائیں طرق معنی سند وانجبر ضعفه اور اس کی کمزوری کی تلافی ہو جائے تو یسمى حسنا لغیرہ تو نام رکھا جاتا ہے حسن لغیرہ. نام رکھا جاتا ہے حسن. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی پڑھا تھا کہ اگر کامل درجے کی صفات پائی جائیں تو صحیح لذاتی ہی ہے اور اگر کچھ کمی ہو اور اس کمی کی تلافی ہو جائے تو صحیح لغیرہ ہی ہے. صحیح اور اگر تلافی بھی نہ ہو تو وہ حسن لذاتی ہو جاتا ہے. اور اگر ضعیف روایت ہے اور متعدد طرق سے منقول ہو جائے اس کا نام حسن لغیرہ ہی ہے. تو اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن کے اندر چاہے حسن لذاتی ہی ہو یا حسن لغیرہ ہی ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. اس کے اندر کمی تو کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ تو بظاہر تو کلام سے ایسا لگتا ہے کہ صحیح میں جو جن چیزوں کی رعایت ضروری ہے اور صحیح کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہے یا جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے اور کوئی بھی چیز نہ پائی جائے تو کیا بن جائے گا؟ حسن بن جائے گی. مصنف کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. اصل میں جس کمی کا اعتبار کیا گیا ہے حسن میں وہ حسن لذاتی بنتی ہے یا اگر تلافی نہ ہو تو کیا بن جاتی ہے؟ حسن لذاتی ہی. تو وہ صرف ضبط میں اور حفظ کی کمی مراد ہے. یاد رکھیے جو کہا گیا ہے کہ وہ چیز اگر کسی قسم کی کمی پائی گئی یعنی ان چیزوں میں سے جو چیزیں صحیح لذاتی کے لیے ضروری ہیں اور اس کی تلافی بھی نہیں ہوئی تو کیا کہلاتی ہے؟ وہ حسن لذاتی کہلاتی ہے نا. اور تلافی ہو جائے تو وہ صحیح لغیرہ ہو جاتی ہے. اگر اس کمی کی تلافی ہو جائے تو اور تلافی نہ ہو تو حسن لذاتی ہے. تو یہ جو کمی کی بات آئی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صحیح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ کوئی بھی نہ پائی جائیں. جیسے کہ کہا گیا کہ عادل ہونا چاہیے. عادل کا مطلب دیندار. تو گویا کہ غیر ثقہ راوی کی روایت کو بھی آپ حسن کہہ دیں گے؟ ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جس کمی کا اعتبار کیا گیا ہے وہ کمی ہے حفظ اور اتقان کی. وہ عادل تو ویسے ہی ہوں گے. حسن لذاتی کا راوی بھی ویسے ہی دیندار ہوگا اور ہونا چاہیے جیسے کہ صحیح لذاتی کا راوی ہوتا ہے. سمجھے نا؟ یعنی عدالت اور دیانتداری اور تقویٰ اور دینداری اس میں صحیح لذاتی کے راوی اور حسن لذاتی کے راوی سب برابر ہوتے ہیں. یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے نا کس میں ہوتی ہے؟ حفظ اور اتقان میں ہوتی ہے. کیونکہ حفظ اور یادداشت وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. کسی کا حفظ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, کسی کا حفظ کیا ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے.
کسی کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کی کمزور ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے دیندار بننا، تقویٰ اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ کسبی چیز ہے، یہ اپنے اختیار کی چیز ہے، اور سمجھے سمجھے، اس لیے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس میں تو راوی کا ویسے ہی عادل ہونا اور دیندار ہونا ضروری ہے جس طریقے سے صحیح لذاتی کے راوی کو دیندار ہونا چاہیے اور معتبر ہونا چاہیے۔ جس کمی کا اعتبار کیا گیا ہے وہ کمی ہے صرف ہے کہ حفظ اور اتقان کی، کہ صحیح لذاتی کے راویوں کا جو حفظ ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور حسن لذاتی کے راویوں کا جو حفظ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، سمجھے نا۔ لیکن اس طریقے سے صحیح لذاتی کے راوی دیندار ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، اسی طریقے سے حسن لذاتی کے راوی بھی دیندار اور متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک راوی کے روایت کو ہم حسن لذاتی کہہ دیں گے، چاہے وہ جھوٹ بولتا ہو، چاہے وہ نماز چھوڑتا ہو، سمجھے نا، ایسی بات نہیں ہے، سمجھے نا۔ اسی کو سمجھا رہے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ہیں وظاہر کلامہم، ان کا یعنی جو اس محدثین کا جو ظاہری کلام ہے اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے انہو یجوز، تو ان کا جو ظاہری کلام ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے کہ وہ تمام صفات جو ذکر کی گئی ہیں صحیح کے لیے وہ ناقص ہوں حسن میں، یعنی بظاہر عبارت سے ایسا ہی لگ رہا ہے، کہا نا انہوں نے کہ اگر کسی قسم کی کمی ہوگی، کسی قسم کی، اور اس کمی کی تلافی ہو جاتی ہے تو وہ صحیح غیری بن جاتی ہے، اور تلافی نہیں ہوتی تو حسن لذاتی۔ تو بظاہر اس عبارت سے ایسا لگتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح کے لیے جو شرائط معتبر ہیں وہ سب ناقص ہوں گے کس میں؟ حسن میں۔ جیسے وہاں صحیح کے لیے راوی کا عادل ہونا ضروری ہے، تو گویا کہ یہاں ذہن میں بات آتی ہے کہ غیر عادل کی روایت کیا بن جائے گی؟ حسن بن جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ جیسے وہاں راوی کا عادل ہونا ضروری ہے، ایسی حسن لذاتی کے راوی کا بھی عادل ہونا۔ یہ جو کمی بیشی والی بات ہے وہ صرف ہمیں حفظ میں، کہ صحیح لذاتی کا جو راوی ہوگا وہ اعلیٰ درجے کا اس کا حفظ ہوگا، اور تھوڑا کمی بیشی ہوگی کس میں؟ حسن لذاتی والے راوی میں، سمجھا نہیں ہے؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو محدثین کا جو ظاہری کلام ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان یکون جمیع الصفات المذکورہ، کہ وہ تمام صفات جو بیان کی گئی ہیں صحیح میں وہ کم ہوں گی حسن میں، وہ تمام صفات جو ذکر کی گئی ہیں صحیح کے لیے وہ کم ہوں گی کہنے میں، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے نا، لیکن کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن التحقیق، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ ان النقصان الذی اعتبر فی الحسن، وہ کمی جس کا اعتبار کیا گیا ہے حسن میں، وہ کمی انما هو بخفت الضبط، وہ صرف ضبط کی کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ ضبط مانے حفظ، یادداشت، وباقی الصفات بحالیہ، اور بقیہ صفات اپنے حال پہ رہیں گی، سمجھے نا، بقیہ صفات جیسے صحیح کے راوی عادل ہوں گے ایسے اس کے راوی بھی کیا ہوں گے؟ عادل ہوں گے۔ جیسے وہ روایت معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو، ایسی یہ روایت بھی معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو، ساری صفات ہوں گی۔ پھر جو کمی کا اعتبار کیا گیا ہے وہ حفظ میں اور ضبط میں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ والعدالت، آیا تھا کہ راویوں کا عادل ہونا ضروری ہے، تو عدالت کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں عدالت ان کے اصطلاح میں کہتے ہیں ملکۃ فی الشخص تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءہ۔ عدالت وہ ایک ایسا وصف ہے، ملکہ مانے ایک ایسا وصف ہے کسی شخص کے اندر جو اس کو آمادہ کرتا ہے تقوی کے لازم تقوی اختیار کرنے پر اور مروت کو اختیار کرنے پر۔ ملازمت مانے لازم پکڑنا یعنی اختیار کرنا، یعنی ملکہ جو ہے عدالت ایک ایسا ملکہ ہے یا ایک ایسا وصف ہے انسان کے اندر کہ وہ وصف اس انسان کو آمادہ کرتا ہے تقوی اختیار کرنے پر، اس کے کرنے پر، اور مروت کو اختیار کرنے پر، اس کا نام ہے عدالت ان کی اصطلاح میں۔ جیسے عدالت آپ وقت دیکھیں گے اس کو مانا جائے گا عدالت مانا انصاف کرنے کا، عدالت ہے اس جگہ کو جہاں انصاف کیا جائے، ہے نا،
لیکن یہاں پہ اصطلاح میں عدالت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسا وصف جو کسی شخص کے اندر پایا جائے اور وہ اس کو تقوی اور مروت کی چیزوں کو اختیار کرنے پر ابھارے. سمجھے نا؟ تحمیل معنی ابھارنا، آمادہ کرنا. وہ ایک ایسا ملکہ ہے جو اس کو آمادہ کرتا ہے کہہ پر علی ملازمت التقوی والمروہ. اب تقوی سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال السیئۃ. تقوی سے مراد ہے برے اعمال سے بچنا، خاص طور سے گناہ کبیرہ جو ہے جیسے شرک، فسق، بدعت. ٹھیک ہے نا؟ فسق مانے وہی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا فسق کہلاتا ہے، اور شرک یہ تو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو یہ ہے تقوی. تو تقوی سے مراد ہے اجتناب الاعمال السیئہ، برے اعمال سے بچنا، یعنی شرک سے، فسق سے اور بدعت سے. اب کہہ رہے وفی الاجتناب عن الصغیرۃ خلاف. کیا تقوی کے لیے گناہ صغیرہ سے بچنا ضروری ہے یا بچنا ضروری نہیں ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے. مصنف کہتے ہیں پسندیدہ قول یہ ہے کہ گناہ صغیرہ سے نہ بچنے کی شرط لگائی جائے. یعنی مطلب یہ گناہ صغیرہ سے بچنا بہت مشکل ہے. انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے تو اس سے غلطیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. تو شکایت کا واقع ہو جانا، گناہ صغیرہ ہو جانا، اب یہ قید لگا دینا کہ تقوی پائے جانے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ گناہ صغیرہ بھی کبھی نہ ہو، تو یہ تو انسانی طاقت سے باہر کی بات ہو جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ اسی چیز کا مکلف بناتا ہے جو اس کے بس میں ہو، طاقت میں ہو. تو پھر اگر اس سے کبھی گناہ صغیرہ بھی نہ ہو پھر انسان کہے تو فرشتہ نہیں ہو جائے گا. گناہ کبیرہ سے تو بچے لیکن گناہ صغیرہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. اگر کبھی کبھار اس سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی عدالت کو متاثر نہیں کرے گا اور اس کے تقوی کو متاثر نہیں کرے گا. لیکن بعض لوگوں نے قید لگائی ہے کہ نہیں، جس طریقے سے گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے ایسے ہی گناہ صغیرہ سے بھی بچنا ضروری ہے، اور تقوی کے پائے جانے کے لیے ضروری ہے گویا کہ صغائر سے بھی بچے اور کبائر سے بھی بچے. لیکن مصنف کہتے ہیں پسندیدہ قول یہ ہے، جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شرط نہ لگائی جائے. کیوں؟ لخروجہ عن الطاقت. انسانی اس کے خارج ہونے کی وجہ سے طاقت سے، یعنی گویا کہ انسان جو ہو جائے گا تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایسی چیز کا مکلف بنانا جو اس کی طاقت میں نہیں ہے. طاقت سے زیادہ چیز ہوئی نہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار نہ ہو. گناہ صغیرہ پر کیونکہ گناہ صغیرہ پہ جب اصرار ہوتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. گناہ صغیرہ پہ جب اصرار ہوگا کیا بن جائے گا؟ کبیرہ بن جائے گا. اس لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ تقوی کے شرائط میں سے ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار نہ ہو. لیکن یہ شرط لگانا کہ کبھی گناہ صغیرہ نہ ہو، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی طاقت سے باہر کی چیز ہو جائے گی. یہ تو فرشتوں کی شان ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. انسان کے اندر اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، گناہ کرنے کی بھی، نیک کام کرنے کی بھی، تو گناہ تو ہوگا اس سے. لہذا گناہ صغیرہ سے بچنے کی جو شرط لگائی ہے بعض لوگوں نے وہ مرجوح قول ہے. راجح قول یہ ہے کہ یہ شرط نہ لگائی جائے. یہ شرط اسی کو بتا رہے تھے. کہتے المراد بالتقوی، تقوی سے مراد ہے اجتناب الاعمال السیئہ، برے اعمال سے پرہیز کرنا، من الشرک یعنی شرک سے، فسق سے، بدعت سے، وفی الاجتناب عن الصغیرۃ خلاف، اور گناہ صغیرہ سے بچنے میں اختلاف ہے. والمختار، پسندیدہ قول یہ ہے، مختار مانے پسندیدہ قول یہ ہے عدم اشتراطی، اس کا شرط نہ لگانا، یعنی گناہ صغیرہ سے بچنے کی شرط نہ لگانا، یہ مختار قول ہے. کیوں؟ لخروجہ عن الطاقہ، اس کے خارج ہونے کی وجہ سے انسانی طاقت سے. الا الاصرار علیہ، مگر اصرار نہ کرے، یعنی گناہ صغیرہ پہ اصرار، اس کا مطلب بار بار نہ کرے. کبھی ہو جائے انسان ہونے کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تقوی کی منافی نہیں ہوگا، اس سے اس کا تقوی اور دینداری متاثر نہیں ہوگی. ہاں لیکن اگر بار بار کرتا ہے تو کہتے ہیں لکونہ کبیرۃ، اس وجہ سے وہ کبیرہ بن جائے گا. ہے نا؟ گناہ صغیرہ پہ جب اصرار ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟
اور گناہ صغیرہ کا حال تو یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث میں پڑھا ہوگا آپ نے، پڑھیں گے کہ جب آدمی وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو ایک ایک قدم پہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ بھی جو ہے مٹائے جاتے ہیں۔ جب وضو کرنے بیٹھتا ہے تو ہاتھ سے صادر ہونے والے گناہ اور منہ سے آنکھ سے جو چیز ہوتا ہے وہ سارے اعضاء سے گناہ بھی کیا جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں آئی ہیں وہ سب گناہ صغیرہ کے لیے، کس کے لیے ہیں؟ تو اس لیے گناہ صغیرہ تو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی شرط لگانا کہ گناہ صغیرہ اس سے نہ ہو تو کہتے ہیں یہ شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ اب مروت سے کیا مراد ہے؟ مروت تو کہہ رہا ہے مروت سے مراد ہے ان بعض گھٹیا چیزوں سے پرہیز کرنا جو عزم و ہمت کے خلاف سمجھی جاتی ہیں، یعنی عرف عام میں جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اگرچہ وہ دین میں مباح ہے، جیسے راستے میں کھانا پینا اگرچہ حرام نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے کہیں کھا لیں یا چلتے پھرتے کھا لیں تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن عرف عام میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کوئی شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی راستے میں پیشاب کرنا اگرچہ حرام نہیں ہے، منع ہے، مکروہ ہے، زیادہ مکروہ ہوگا، لیکن اس کو عرف عام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ چیزیں جن کو عرف عام میں اور ماحول میں اچھا نہ سمجھا جاتا ہو، ہے نا، تو اس میں جو ہے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا، جیسے گٹکا کھانا، ہے نا، آپ لوگ گٹکا کھاتے ہیں تو گٹکا کھانا اس کو عرف عام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ گٹکا نہیں کھاتے، ہے نا۔ اب گٹکا کھا کر پوچھو کہ حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، جائز ہے، لیکن عرف عام میں اور ماحول میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ جو تجربے کی بات ہے اس میں یہ بات آئی ہے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے نا۔ ماہرین ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ صحت کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور صحت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایسی چیز کو اختیار کی جائے کہ جس میں پیسہ بھی ضائع ہو اور صحت بھی متاثر ہو، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو وہی گھٹیا چیزیں اور جیسے عام طور سے چلتے پھرتے کھانا یا جو ہے راستے میں پیشاب کر لینا اگرچہ حرام نہیں ہے، لیکن عرف عام میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، خاص طور سے علماء کو نہیں سمجھا جاتا۔ عوام کرے تو کوئی نہیں برا بھلا کہتا، لیکن اگر آپ داڑھی ٹوپی والے اور علماء کی شکل میں اگر آپ کریں گے تو جو جاہل ہیں وہی انگلی اٹھانے لگتے ہیں، یہ کیسے مولوی صاحب ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ وہ چیزیں جن کو عرف ماحول میں اور سماج میں معاشرے میں اچھا نہ سمجھا جاتا ہو، ان سے بھی بچنا ضروری ہے، راوی کو اس کو کہتے ہیں مروت، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے تو کہہ رہے ہیں کہ والمراد بالمروت، مروت سے مراد کیا ہے؟ التنزہ عن بعض الخصائص والنقائص التي هي خلاف مقتضى الہمت والمروت، ان گھٹیا اور عیبوں سے بچنا جو ہمت یعنی عزم و ہمت کے تقاضے کے خلاف ہیں اور مروت کے کیا ہیں، خلاف ہیں۔ مثلا بعض المباحات الدینیہ، بعض دینی مباحات، یعنی دین میں وہ چیزیں جائز ہیں لیکن پھر بھی عرف عام میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کل اکلی و شرب فی السوق، جیسا کہ کھانا اور پینا بازار میں، کھانا اور پینا بازار میں، جو بڑے درجے کے عالم ہوتے ہیں تو وہ نہیں پسند کرتے کہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیئیں، ہے نا، یہاں تو مجبوری ہے، کوئی بڑی ہوٹل نہیں، کوئی ایسی نہیں ہے، لوگ پی لیتے ہیں، لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ ہوٹل بازی کی جائے، ضرورت کے تحت جایا جائے، لیکن ایک لوگ جب ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں، اخبار بینی ہوتی ہے شہروں میں جیسے، اب اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آدمی جا کے ہوٹل بازی کرے، بتائیں نا۔ تو یہ ہے، حالانکہ ہوٹل میں کھانا کوئی حرام نہیں ہے، چائے پینا حرام نہیں ہے، لیکن عرف عام میں خاص طور سے علماء کے لیے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو فرمایا کالاکل والشرب فی السوق، جیسے کہ بازار میں کھانا اور پینا اور راستے میں کیا کرنا، پیشاب کرنا، وامثال ذلک، اور اس جیسی بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں۔ وینبغی ان یعلم، مناسب یہ ہے کہ یہ بات جان لی جائے
کہ راوی کا عادل ہونا یہ عام ہے شہادت کے عدل سے. جیسا ہم نے پڑھا ہوگا، پڑھیں گے باب الشہادت ہدایہ وغیرہ میں کہ شاہد کا عادل ہونا ضروری ہے، ایسے ہی راوی کا بھی عادل ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو روایت کا جو ہے عدل یہ عام ہے شہادت کے عدل سے. مطلب یہ ہے کہ راوی کا شہادت جو ہے، شہادت میں عادل گواہ عادل کب سمجھا جائے گا؟ جبکہ وہ آزاد ہو. غلام جو ہے شاہد نہیں بن سکتا، نہیں پڑتا. لیکن روایت کے اندر راوی غلام بھی ہو سکتا ہے، آزاد بھی ہو سکتا ہے. دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو، تقویٰ کو لازم پکڑنے والا ہو، تو وہ غلام بھی ہو سکتا ہے. اور بعض صورتوں میں گواہ کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، مذکر ہونا ضروری ہے. عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. لیکن روایت میں ایسی بات نہیں ہے. جس طریقے سے مرد روایت کر سکتا ہے حدیث کی، عورت بھی کر سکتی ہے. بہت سی عورتیں ایسی ہیں تابعیات میں سے اور صحابیات میں سے وہ روایتیں نقل کرتی ہیں. نہیں سمجھے؟ تو وہ کہ شہادت کا جو عدل ہے وہ تھوڑا خاص ہے، اور روایت کا عدل کیا ہوا؟ عام ہوا. کہ یہ آزاد کو بھی شامل ہے اور غلام کو بھی شامل ہے، یہ مذکر کو بھی شامل ہے اور مؤنث کو بھی شامل ہے. اور شہادت کا عدل جب کہیں گے کہ یہ گواہ عادل ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آزاد ہے اور یہ مذکر ہے. بعض معاملات میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، صرف کس کی گواہی معتبر ہوتی ہے؟ مردوں ہی کی ہوتی ہے نا. یا اگر دو مرد چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، مسئلہ ہے نہیں. لیکن روایت میں ایسی بات نہیں ہے. یہاں ادب بھی مخصوص نہیں ہے. ایک دیندار متقی پرہیزگار راوی حدیث کو کیا کر سکتا ہے؟ نقل کر سکتا ہے. تو نہ یہاں راوی کا آزاد ہونا ضروری ہے، نہ مذکر ہونا ضروری ہے، اور نہ کوئی عدد کی تخصیص ہے. اور شہادت میں عدد کی بھی کیا ہے؟ تخصیص ہے. تو دیکھیے اس کو سمجھانا ہے. وَيَنبَغِي اور مناسب یہ ہے کہ یہ بات بھی جان لی جائے کہ ان عدل الروایت اعم من عدل الشہادہ، کہ روایت کا عدل یہ عام ہوتا ہے شہادت کے عدل سے. کہ کیسے؟ فَإِنَّ عَدْلَ الشَّهَادَةِ مَخْصُوصٌ بِالْحُرِّ، اس لیے کہ شہادت کا عدل یہ مخصوص ہے آزاد کے ساتھ. یہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ یعنی گواہ عادل اسی وقت ہوگا جبکہ وہ آزاد ہو. غلام عادل ہو ہی نہیں سکتا گواہ بننے میں. اور وَعَدْلُ الرِّوَایَةِ يَشْتَمِلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ، اور یہ روایت کا عدل یہ مشتمل ہے آزاد کو بھی اور غلام کو بھی. آزاد کو بھی شامل ہے. اور اب کہہ رہے ہیں المراد بالضبط، ضبط سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں ضبط سے مراد ہے حفظ المسموع وتثبیتہ من الفوات والاختلال بحیث یتمکن من استحضارہ. ضبط سے مراد ہے سنی ہوئی چیز کو محفوظ رکھنا، یعنی سنی ہوئی حدیث کو اور اس کو باقی رکھنا ضائع ہونے سے اور تغیر اور تبدل سے، اس طریقے پر کہ وہ قدرت رکھتا ہو اس کے پیش کرنے پر. یعنی اس طریقے سے اس کو ازبر یاد ہو حدیث کو کہ جب اس سے پوچھی جائے کہ فلاں حدیث سناؤ تو کیا کر دے؟ سنا دے. اور جب تک وہ دوسروں کو نہ پہنچا دے اس وقت تک اس حدیث کو کیا رکھے؟ محفوظ رکھے، ضائع ہونے سے یعنی بھلا نہ دے اور تغیر اور تبدل اس میں نہ ہو. اس طریقے سے اس کو باقی رکھے، اس کا نام ہے ضبط. کیا نام ہے؟ تو کہہ رہے المراد بالضبط، ضبط سے مراد ہے حفظ المسموعی، سنی ہوئی چیز کو محفوظ کرنا، سنی ہوئی وتثبیتہ، اور اس کو باقی رکھنا، ثابت رکھنا، من الفوات، فوت ہونے سے مراد ہے ضائع ہونے سے، والاختلال والے تغیر اور تبدل سے، بدلنے سے، اس میں کسی قسم کی کوئی تغیر نہ ہو. بحیث، اس طرح کہ یتمکن من استحضارہ، کہ وہ قادر ہو اس کے حاضر کرنے پر، اس کے پیش کرنے پر. وہ قسمان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ضبط الصدری و ضبط الکتاب، ایک سینے کا ضبط اور ایک کتاب کا ضبط. فضبط الصدر کا مطلب کیا ہے؟ بحفظ القلب و وعیہ، دل کا یاد کرنا اور اس کو محفوظ کرنا، یہ ہے ضبط الصدر.
کا نام ہے ضبط الصدر، یعنی دل سے اس کو کیا کرنا، یاد کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا۔ وعین کے معنی حفاظت کرنا۔ وضبط الکتاب، اور ضبط الکتاب کا مطلب ہے بصیانتہ عنده الی وقت الادا، اس کو محفوظ رکھنا اپنے پاس ادائیگی کے وقت تک۔ اس وقت تک ذمہ داری ہے جب تک یہ حدیث دوسرے کو نہ پہنچا دی جائے۔ سامنے کوئی لکھا ہے، اس زمانے میں چونکہ وسائل کم تھے تو لوگ سینوں میں محفوظ کرتے تھے اور پھر وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے تاکہ یہ حدیث دوسروں تک پہنچ جائے۔ جیسے صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، اسی طرح تو واسطے در واسطے ہوتے ہوئے حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سینے میں محفوظ رکھے اور اس کو باقی رکھے جب تک کہ وہ دوسروں تک پہنچا نہ دے۔ اسی طریقے سے کتاب میں اگر اس نے لکھ رکھا ہے تو کتاب کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ایسا نہیں کہ کہیں رکھ دیا کاپی اور گم ہو گئی، بلکہ اس کو حفاظت کرے جب تک کہ ادائیگی کے وقت تک، یعنی کسی شاگرد کو جب تک دے نہ دے، پڑھا نہ دے، اس وقت تک اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کی کیا کرے، حفاظت کرے۔ اب تو کتابیں چھپ گئی، ساری چیزیں ہو گئی، اب کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جب کتابیں نہیں تھیں، لوگ اپنے پاس لکھ کے، اور اس زمانے میں کاغذ بھی نہیں ہوتے تھے، کاغذ تو بات کی ایجاد ہے، وہ چمڑے پہ لکھتے تھے، کوئی پتھر پہ لکھتا تھا، سفید پتھر پہ، اس طریقے سے لکھ کر اس کو کیا کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے۔ تو اس کو محفوظ رکھے جب تک کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا دے۔ الا وقت الادا مطلب یہی ادائیگی کے وقت تک، یعنی دوسروں کے پہنچانے تک اس کی حفاظت کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے۔ یہ ہے ضبط الکتاب، اور محدثین نے بہت اس کا اہتمام کیا، اور اسی اہتمام کا نتیجہ ہے کہ حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر محدثین اتنا اہتمام نہ کرتے اور اتنی مجاہدہ اور قربانی نہ پیش کرتے تو یہ حدیثیں ہمارے سامنے نہ ہوتی، ہے نا۔ تو اب تو حدیثیں کتابی شکل میں آ گئی اور تو بہت آسان ایسے ویسے وسائل ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں کتنی محنت کی ہوگی حضرات کو، سینے میں محفوظ رکھنا، سینہ در سینہ منتقل کرنا، یا کاپی جو بھی اس زمانے میں لکھنے کی چیزیں نہیں ہوں گی اس میں لکھنا اور اس کی حفاظت کرنا جب تک کہ وہ دوسروں تک پہنچا نہ دے، ٹھیک ہے۔